دعوت اسلامی کو داغ لگاتے ہیں تب اس کا کوئی حل نہیں ہے نا یار. اب اتنا بڑا سمندر ہے, اب اس پہ مچھلیاں بھی ہیں, جھینگے بھی ہیں, تو کیکڑے بھی ہیں, تو دریائی سانپ بھی تو ہوتے ہیں نا جو خطرناک ہوتے ہیں. کیا کریں, اس کا حل کوئی نہیں ہے. بس آپ سب سافٹ زندگی گزاریں, نرمی کے ساتھ گزاریں زندگی, آپ کا کوئی نام نہ لے انشاءاللہ. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میری کوشش ہے, سمجھے. انسان غصہ آتا ہے, مجھے بھی غصہ آتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پی جاؤں. اپنے مخالف پر کس کو غصہ نہیں آئے گا, لیکن الحمدللہ یہ زندگی میں یاد نہیں پڑتا اس طرح کے. دعوت اسلامی کی زندگی کا ایک خاص مطلب زیادہ ہائی لائٹ کروں گا. میں بچپن کے تو اللہ بہتر جانے, بچپن میں کمزور تھا, میں نے مارے کھائی ہیں, دانت توڑوائے, زخمی ہوا, مارے کھائی ہیں. اب میں یتیم جتیم, میرا کوئی کھڑا نہیں رکھتا تھا. اب یہ بتاؤں تو آپ شاید رو پڑیں گے. میں نے گزاری زندگی, میں نے مظلومیت کی, غربت کی, بے کسی کی زندگیاں گزری ہیں. میری زندگی کے حصے اس طرح کے بھی گزرے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے کو یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں بھی کبھی میں نے کسی اپنے مخالف و دشمن کو پٹوایا ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا. اور پکے جیسا بلکہ یاد ہے مجھے کہ میری کوالٹی نہیں ہے, یہ مزاج اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو پٹوا دو, اس کو توڑوا پھوڑوا دو, یہ کر دو, اس طرح کا مزاج نہیں ہے الحمدللہ. اور شاید دعوت اسلامی اتنا بڑا کام جو ہے یہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمانا تھا, تو اس میں اس نے یہ کرم فرمایا کہ مجھے مطلب غصیلا اور جذباتی, بات بات میں لڑنے والا, جھاڑنے والا, اس نے مطلب مزاج سے مجھے بچا کر رکھا. یہ اسی کا کرم ہے, سب اسی کا کرم, اسی کہتا ہے, اپنا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو آپ نے بھی ایسے ہی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ, آپ دیکھ لیں گے اس کے فوائد انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور اس سوال میں جیسے رپورٹ شیئر کی تو اس میں یہ کہا کہ کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا خود استعمال بھی کرتی ہیں اور پھر اپنی معلومات دوسروں کو وہ شیئر کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر ان کو دھمکیاں اور بعض اوقات پھر وہ خودکشی کر لیتی ہیں. تو ایسی مسلمان عورتوں کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں استعمال بھی کریں اور پھر اپنی چیزیں دوسروں کو شیئر کریں, اپنی معلومات دیں, سامنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آئی ڈی بنا کر وہ مرد ہے عورت ہے. بعض اوقات اس میں کثیر دھوکے پائے جاتے ہیں کہ ہوتا مرد ہے عورت کے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی, یا عورت ہے اور مرد کے نام سے, اور اس طرح وہ دوسروں سے دوستی اور پھر اس کے بعد یہ خودکشی کی طرف یہ معاملات بھی, جیسے اس رپورٹ میں بھی شیئر کیا کہ اتنے فیصد خودکشیاں بھی ہوئی ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہ اس طرح کے جو کوالٹی کے مرد و عورت ہوتے ہیں نا, یہ خواتین نہیں ہوتی ہیں. خاتون نیک عورت کو بولتے, ایک معنی اس کی ہے, خاتون پرہیزگار عورت, نیک عورت. صحابیات خواتین تھیں, ولیات خواتین, عالمات خواتین, یعنی کہ بآبرو, با پردہ, دین, مذہب, خوف خدا کو سمجھنے والی ہوتی. یہ ایکچولی خواتین یہ ہے. ہمارے خاتون بولتے ہیں ٹھیک ہے, چلتی پھرتی بے نمازی بے پردہ عورت کو, لیکن ایک معنی جو مجھے میری اور بھی عورت بھی اس کے معنی ہے, میری سمجھ میں یہ زیادہ ہے. خاتون احترام کا لفظ ہے. اب اس کا احترام کیا جس نے اپنی عزت خود لوگوں کی جوتیوں میں ڈال دی, بے پردہ گھوم رہی ہے اور کی کر کے غیر مردوں سے ہنس رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, اس کو عزت سے کیا تعلق, یہ خاتون کیسے. تو بہرحال تو یہ مطلب اس طرح کی عورتیں جو ہیں یہ ہماری یہ باتیں تو سنتی نہیں ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور جب شکار ہوتی ہیں تو بس اس وقت روتی ہوں گی کہ کیا ہو گیا. تو یہ ناقصات کا ایک خصوصی گروپ ہے سمجھے, جو ان مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. تو اللہ کریم سب کو ہدایت دے. اگر دین مذہب کو جانتی ہوتی, اسلام کی تعلیم ہوتی, انہی کتابوں کا جس کا بھی مطالعہ اچھا اور غیر مطالعہ, گہرا مطالعہ ہو, اچھا مطالعہ ہو, علماء بعمل کی صحبت ہو. علماء اب بھی طرح طرح کے مل رہے ہیں بازار میں,
پتہ نہیں یہ بھی سوشل میڈیا پر بعض اوقات یہ کہ عالم مفتی لکھا ہوتا ایسی اٹھ پٹانگ باتیں لکھی ہوتی کہ یار اس کو پوچھو تو سے عالم بولتے کس کو یار، کیوں عالم کا نام بدنام کرتے ہو بھائی، مفتی کا نام کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے؟ اچھا درس نظامی کیا ہے تو درس نظامی کیا تو یہ ساری گھاٹیاں عبور کر کے کیا جنت کے دروازے تک پہنچ گئے آپ؟ کوئی بات ہوئی یار، مطلب ایک اچھا جو سلجھے ہوئے علماء جو ہے نا، سلجھے ہوئے دیندار باعمل علماء یہ ان چکروں میں نہیں ہوتے، یہ اٹھ پٹانگ بحثیں کرنا، ایک دوسرے کی اب ٹانگیں کھینچنا، اور یہ مطلب ان دھندوں میں نہیں ہوتے۔ دیکھو میں مطلب یہ بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ واجب ہوتا ہے بات کرنا، جواب دینا، یہ میری مستثنیات تو ہر کام میں ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ جنرلی مطلب بے تکی باتیں بھی آتی رہتی ہیں، تو طرح طرح کی نیو جنریشن جو ہے نا یہ عموماً یہ کر رہی ہوتی ہے۔ بزرگ علماء کو تو مطلب ان میں شاید اتنی اب تو سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی، جو اتنے وہ عرصہ گزر گیا، یہ بعد میں ترقی ہوئی نا تو اتنا نہیں سمجھ پڑتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ طرح طرح کے ہوتے ہیں، ایسوں کی صحبت کی بات نہیں کر رہا میں، واقعی سنجیدہ متین دیندار عاشق رسول جو علماء ہیں، علماء دین جن کو ہم کہتے ہیں اہل سنت کے، تو ان کی صحبت سبب دخول جنت ہے۔ ان کی صحبت بہت مفید، ایمان کی حفاظت کے لیے زبردست ڈھال ہے۔ تو کی صحبت میسر ہو تو بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ یہ کہ آدمی بس خود کو بچا کر ہی رکھے، بچا کر نکلتا رہے۔ اب تو اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں ملا ہے، اور دعوت اسلامی والوں کی صحبت یہ ہمیں اچھے علماء بھی فراہم کر رہی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ۔ آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اعمال کی حفاظت اور ترقی چاہتے ہیں، میرا انقص مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑنا۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہو، اللہ کرے گا تو دعوت اسلامی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں مل سکے گی آپ کو، ورنہ اپنی ویب سائٹ ہے اور مطلب مدنی چینل ہے، اس کے ذریعے دعوت اسلامی سے آپ مربوط رہیے گا، جڑے ہوئے رہیے گا۔ اللہ کرے گا تو آپ تو کر دکھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کرے، جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ عورتوں کو بھی احتیاط کرنی ہے، بے پردہ تصویریں لگاتی ہوں گی، ڈی پی وغیرہ کیا بولتے اس کو، سب کچھ ہوتا ہوگا اس میں، اب اس میں کیا رہے کیا گیا ہے، اور مرد بھی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ کیا کیا تو یہ کرتے ہیں، مطلب اس طرح شادیاں ہو رہی ہیں اور اغوا ہو رہے ہیں، جھوٹ بول کے پیسے لے لیتے ہیں۔ جیسا ایک مثال میں نے پچھلے 2-3 دن پہلے بھی اس طرح سوال ہوتا عرض کی تھی میں نے، تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ان چکروں میں آپ نہ پڑے، صرف دعوت اسلامی کے کلپ جو نیکی کی دعوت مشتمل ہوتے ہیں، ہمارے ایمان و عقائد کے متعلق ہوتے ہیں، آپ ان کو پڑھا کریں، اور ان کو فارورڈ کرنے میں سستی نہیں کریں، سستی بہت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی محنت پڑتی ہے، زیادہ محنت بھی نہیں پڑتی۔ اب گلا پھاڑتا ہوں میں، کھانستا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کار ثواب ہے جو میں کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ جو ہمارے جو اپنے کلپ جو نیکی کی دعوت پر مشتمل ہے، جس کے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ٹن رضوی اعلیٰ حضرت نے جو قرآن و حدیث سے میں عقائد بیان فرمائے اس پر کاربند ہے، تو ان کے بیانات، مبلغین کے بیانات، تو اس طرح کے مطلب تحریریں، ان کو تھوڑی سی زحمت تو ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو ہم سب یہ ٹھان لینا کہ بھئی اپنے دعوت اسلامی کا جو بھی کلپ میسر آیا آگے بڑھا دینا ہے، آگے بڑھا دینا ہے، آگے بڑھا دینا ہے، اس میں زیادہ محنت نہیں پڑے گی، اس کا ثواب اتنا ملے گا انشاءاللہ ثواب کی نیت سے کریں گے تو، کہ مرنے کے بعد شاید آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں یہ لائن پکڑ لیتا کہ کلپ آگے بڑھاتے رہنا ہے یار، نہ مجھے بیان کرنا آتا تھا، نہ کوئی اور مطلب کچھ سجگا پڑتا تھا، میں یہ کام کر لوں یار، کہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کے جو بھی کلپس ہیں، مدنی چینل کے جو بھی کلپس ہیں، یہ بھی، اور مدنی چینل کی بھی دعوت دیتے رہے، دیکھو دیکھو مدنی چینل دیکھو، دنیا بھر میں دعوت دیتے رہے، یہ بہت بڑی انشاءاللہ نیکی کی دعوت ہے۔ جہاں چاروں طرف گناہوں بھرے چینلز، سوشل میڈیا کے گناہوں بھرے کلپ کدکڑے لگا رہے ہیں، تو وہاں آپ اگر مدینہ مدینہ کرتے ہوئے جھومتے ہوئے داخل ہو جائے نا،
ہٹ جاؤ، آقا کی سنت مسکراتی ہوئی آ رہی ہے، ہٹ جاؤ، عشق رسول کا جام لے کر آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں، آگے پیچھے مت ہٹنا، پی لو انشاءاللہ۔ میں عشق مصطفیٰ غم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ یہ سب، یہ بھی ہے کہ کام لے کر یہاں سے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہ کام تو موقع تو ملتا ہی ہوگا آپ کو، تو یہ کام کرتے جو بھی آپ کے پاس آیا بس یہ آگے بڑھتا چلا، آگے بڑھتا چلا، آگا انشاءاللہ بچہ بچہ نمازی بن جائے گا۔ یہ سستی ختم کر دے، وہ نہیں سنے گا زیادہ، یہی کرے گا نا، آپ کو مار توڑی ڈالے گا یار، نہیں سنے گا تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کو تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل گیا نا، سنے گا تو عمل نہیں کرے گا تب بھی آپ کا کیا جائے گا؟ ایسے بھی ہوگا جو مذاق اڑائے گا تو اپنی آخرت خراب کرے گا، آپ کا کیا جائے گا؟ آپ بھیجتے رہے سب کو انشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ کوئی لنگڑا کر چل رہا ہے، کوئی اندھوں کی طرح چل رہا ہے، کوئی بڈھوں کی طرح چل رہا ہے، مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، پیچھے سے جیسے کوئی پاؤں سے کسی کے پاؤں میں کوئی خرابی ہے ایسی تو پیچھے سے اس طرح انداز میں چلنا، یہ غیبت ہے۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے، اس کو پیچھے سے یوں کرنا غیبت ہے۔ کوئی موٹا تازہ ہے تو اس کو پیچھے سے کہنا یہ غیبت ہے۔ سامنے کہنا دل آزاری ہے، سامنے کہنا کوئی بہادری تھوڑی ہے، حماقت کی انتہا ہے۔ دل آزاری ہے غیبت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی بولے میں تو سامنے منہ پہ بول سکتا ہوں میں غیبت نہیں کرتا، تو پھر یہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی یار، شیطان نے تجھے اپنا سا کر لیا۔ تو یہ مطلب نہیں کرنا ہے، دوسروں کے عیب ٹٹولنے کے بجائے اپنے عیب ٹٹولتا رہے آدمی۔ ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھائی، یہ دیکھ، تو یہ تین انگلیاں کہتے ہیں کہ دیکھ تو کیسا ہے، تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں۔ تو اپنے عیبوں کو آدمی ٹٹولتا رہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کی نقلی نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے ہیں، مذاق نہیں اڑانا، وعدہ وہی کرنا جس کو پورا کرنا ہے۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اہانت و تحقیر کے لیے توہین، اہانت مانے توہین، کسی کی گستاخی، اور تحقیر یعنی کسی کو ذلیل کرنا، گھٹیا بتانا وغیرہ۔ تو اہانت و تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر یعنی اس کو گھٹیا جاننا یا اس کی توہین اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، اس کو دوسروں کے اس کو ذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا اور دکھ دینا سخت حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حوالہ جہنم کے خطرات پیج نمبر 173۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حوالہ المستدرک الحدیث 7100، جلد 5 صفحہ نمبر 142۔ تو یہ تین کام جنت میں لے جانے والے سامنے آئے ہمارے، حلال کھائے، سنت اپنائے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا ہے،
جی ہاں ہم سے بھی شر پہنچتا ہے. ابھی جیسے کہ ہاتھوں ہاتھ شر کی مثال دوں میں آپ کو کہ کوئی ایسا ہوگا یوں پالتی مار کے بیٹھا ہوگا اور دوسرا بیچارہ یوں پھنسا ہوا بیٹھا ہوگا رشن. یہ دیکھ لیں غور کر لیں. تو ابھی آپ سمٹ جائیں واجبی طریقے سے اور اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اس کو شر پہنچ رہا ہے. یہی شر ہے, یہ بھی شر ہے, برائی ہے کہ آپ نے کہ وہ آپ کو آسرا ہی نہیں کرتے اور آپ بیچارہ وہ یوں بیچارہ دبک کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ میں کہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کرنے کا, یہ کہیں بھی نہیں کرنا, نہ سفر میں نہ ہزار میں نہ گھر میں نہ شادی وغیرہ میں تو خیر لوگ نہیں کرتے, تو کرسیاں ہوتی نا. تو یہاں اس طرح کے موقع پر یا نمازوں میں بھی زبردستی سب پوری ہوتی ہے, گھستے ہیں یوں سب ترچھی ہو جاتی ہے. اپنے شر کی وجہ سے سب کی صف جو خراب کر رہا ہوتا ہے. یہ یہاں بھی آپ کو تجربہ ہوگا اس کا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کسی کے گھر کے آگے کچرا ڈال دینا, کسی کی گاڑی میں آگ تھوک کر کے اوپر سے تھوک پھینک دینا, کسی یعنی اس طرح کے مطلب اور اگر بہت سارے شر ہوتے ہیں. کسی کے گھر کے آگے رات کو آدھی رات کے وقت بعض ایسے دیکھیں زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے, یہ ہوتے ایسے ہی مطلب معزز لوگ نہیں ہوتے, بازاری ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ ہاں ہاں کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی بولے تو پھنسے, لیکن بیچاروں کی نیند خراب ہوتی ہے. تو یہ ان کا شر پہنچ رہا ہے ان کو. گاڑی کا بھونپوں بجائیں گے, ایک کو جگانا ہے اور رات کے 2 بجے آیا ہے. ارے بھائی عقل کے ادھورے, اس پر بھونپوں بجا رہا ہے. تیرا جو مقصود ہے مطلوب ہے وہ اٹھے نہ اٹھے, سارے محلے کو کیوں یار جگا رہا ہے, یہ بھونپوں بجا رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بعضوں نے یہ تماشا دیکھے ہوں گے, حالات ایسے کہ یہ ہے ہی نہیں, اور اپنے آپ کو یہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولانا کیا جانتے ہیں یار, ان کو کیا پتا. ٹھیک بھائی, تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون کتنا جانتا تھا. اور کیا کہہ سکتے ہیں یار, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو ہر طرح کے شر سے مسلمان کو بچانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. اپنی ذات کے شر سے بچائے, میری وجہ سے کسی کو برائی نہ پہنچے. شر مانے برائی. ہمت کیجئے انشاءاللہ. بھی بھلے اگر یوں کسی کو تنگ کر کے بیٹھے تو شرم تو آ رہی ہوگی, لیکن سنبھلنا تو پڑے گا, اور جان بوجھ کر کیا ہے تو اسے معافی بھی مانگنی پڑے گی. دیکھ لیں آپ, تکلیف تو آپ بھی پھنس جائیں کبھی تو آپ کو تکلیف تو ہوگی نا یار, تو پھنسا دے. ہاں بعض بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی بے بس ہوتا ہے, وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے. لیکن بعض بھیڑیں اپنے اختیار میں ہوتی ہے, جیسے یہاں کی بھیڑ جو ہے وہ بے بسی والی بھیڑ نہیں ہے, بلکہ بے بسی والی بھیڑ میں بھی بندے کو دور رہنا ہے. جیسے کعبہ شریف کا دروازہ کھلے, یہ بہاری شریف میں لکھا ہے, کعبہ شریف کا دروازہ کھلتا ہے تو لوگ اس پہ بھاگتے ہوں گے اندر جانے کے لیے. اس دور میں کھلتا ہوگا, اب تو سب لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو باہر کے ملک کے جو آتے ہیں نا, وزراء وغیرہ بڑے لوگ, بعض اوقات کھلتا ہے, تو عوام کے لیے نہیں کھلتا. تو یہ کہ تو لوگ بھاگتے ہوں گے دھکم پیل یہ کر کے. تو بارش میں لکھا ہے کہ اس طرح کا دروازہ کھلتا بھی ہے, تو اس طرح لوگوں کو دھکے مارتے ہوئے یہ گھسنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کعبہ شریف کی اندر کی زیارت یہ سعادت, تو کعبہ شریف کے اندر کی زیارت اندر جانا جس کو سعادت ہم سمجھے سعادت ہے, یہ حتیم میں بھی حاصل ہے. حتیم جو ہے نا یہ کعبے کا ہی حصہ ہے, اس وقت خرچ کی کمی تھی تو اس لیے وہ کچھ حصہ چھوڑ کر وہ ہاف سرکل بنا دیا گیا. جنہوں نے زیارت کی ان کو پتہ تصویروں میں بھی ہوتا ہے, تو وہ اندر کا جو حصہ ہاف سرکل ہے یہ بھی عین کعبہ شریف ہے. جو اندر آ گیا وہ کعبے کے اندر آ گیا, دروازہ کھلنے کی ضرورت نہیں, دروازے ہیں ہی نہیں اس کے, سب جا سکتے ہیں. بھیڑ میں الگ بات ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, لیکن عام دنوں میں موقع مل سکتا ہے اندر جانے کا, اتنا مشکل نہیں ہے. لگا دیا دروازہ, اچھا چیک کر کے آ گئے آپ. اچھا ہاں, تو بس وہاں بھی قوم ایک دوسرے کو پچھاڑتی ہوگی نا, تو انہوں نے مجبوراً یہ کیا ہوگا. یہ عوام جو ہے نا توبہ یار, صحیح کیا, چلو دروازہ لگا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارے ان کو زبردستی شر پہنچانے سے روکیں. اور کیا یا دروازہ نظر آ رہا ہے. خیر مجھے تو الحمدللہ حاصل ہوئی ہے سعادت, لیکن
बगैर दरवाजे का था उस वक्त, हाल ही लगा होगा, मैं बहुत पहले हाजिरी हुई थी मेरी अंदर। तो अब तो रश इतना होता है, और अब तो खुद मेरा अपना जाती रश इतना होता है कि मसाइल ही मसाइल हो जाते हैं। कभी यूं होता है कि काश शोहरत ना होती तो मैं भी वहां दिल खोल कर कुछ तवाफ की और बारगाह रिसालत में हाजिरी की शहादत पा लेता। अब बस कोई सा अल्लाह करे आइडिया आ जाए कि मैं इस तरह जाऊं कि किसी को पता ना चले, अगर पता चली जाता, हवाई एयरपोर्ट पे मदीना जा रहे हो, उम्रे पे जा रहे हो, लोग पूछते हैं। लेकिन जब आका बुलाएंगे तो अपने दामन में छुपा भी लेंगे इंशाअल्लाह, मदीना मदीना करके आ जाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ आ जाएंगे, वापस लेता हूँ, बक्की है ना अपना लास्ट स्टॉप तो जन्नत बक्की है, इसमें दाखिला ना मिला तो आ जाएंगे। मैं जन्नतुल बक्की में कभी भी नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार जाऊंगा, नीयत है मेरी, एक बार जाऊंगा तो बाहर नहीं निकलूंगा। मैं अलल बक्की नहीं गया, फिल बक्की जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं बक्की के ऊपर नहीं गया, बक्की के अंदर जाऊंगा इंशाअल्लाह। जन्नतुल बक्की में आका के कदमों में मजे से सो जाऊंगा इंशाअल्लाह। जब वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खैर के खजाने हैं और इन खजानों की कुंजियां यानी कीज हैं। तो खुशखबरी हो उस बंदे के लिए जिसे अल्लाह पाक ने खैर यानी भलाई की कुंजी यानी की, और शर यानी बुराई का बंद कुफल यानी लोक बनाया, और खराबी है उस बंदे की जिसे अल्लाह पाक ने शर की कुंजी, शर की बुराई की चाबी, और खैर का बंद कुफल यानी बंद ताला बनाया। ऑफ लोग क्या बोलेंगे, लोग सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये हदीस बाग इब्ने माजा जिल्द अव्वल पेज नंबर 87 हदीस नंबर 238। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जो कुछ बयान हुआ है, जो कुछ सोशल मीडिया पर होता चला आ रहा है, और जो तहकीर आमेज़ अंदाज़ है, बेइज्जती वाला अंदाज़ है, मजाक उड़ाने वाला अंदाज़ है, मीम्स भी इसको कहते हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है शायद एक तादाद होगी, सबका नहीं कह सकता तादाद हो, उनको शायद ये शरई अहकाम नहीं पता। लेकिन एक मुसलमान तक जब ये शरई अहकाम, ये हदीसें और ये मसाइल पहुँचें तो हो सकता है उसको डर लग जाए और वो इस बात की तरफ आ जाए कि यार ये जो क्या, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैं तो मजाक में असल में जैसा आपने कहा ना कि इतना बड़ा दुनिया भर की दौलत भी अगर मिल जाए, रिवायत जो अभी आपने बयान की, बहुत सारा माल, हाँ बहुत सारा माल, तो यानी ये बातों का ये होता है कि इस तरह की वीडियो से जो है ना, जो मेरी एक नॉलेज है, मालूमात है, इस तरह की वीडियो से देखने वाले बढ़ जाते हैं, और अगर कोई ऐसी इनकी तरकीब होती है ना तो इनको अपनी वीडियोस पर पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो लोग भी इस तरह की वीडियोस देखना जिसमें मजाक उड़ाया गया हो, किसी की हंसी बनाई गई हो, किसी की नक्काली की गई, तो लोगों को ये चीज़ें लगता है कि ज़्यादा पसंद हैं। तो इस अंदाज़ पर भी लोग अपनी वीडियोस बनाकर इसमें मजहबी लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता, और वाकई मतलब एक अच्छे और नेक लोगों के ताल्लुक से भी पता चलता है कि ये इस तरह की बना दी जाती हैं। तो अगर उन तक ये बातें पहुंचा दी जाएं, या अगर वो सुन रहे हैं, तो शायद हो सकता है आपके इल्म में ना हो कि इस कदर गुनाह है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, यहाँ दो पैसे मिल